بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت حیات المسلمین کی 16ویں روح، جس میں روزہ تراویح اور اعتکاف کا بیان ہے، یہ اس وقت میرے سامنے ہے، اور اس کا عنوان باب الریان بھی ہے، اس لیے کہ ایک جنت کا دروازہ ہے جس میں سے روزے دار لوگ جائیں گے۔ روزے رکھنا، خاص کر فرض روزے رمضان کے اور واجب روزے رکھنا، روزہ بھی مثل نماز اور زکوٰۃ کے اسلام کا ایک رکن یعنی بڑی شان کا ایک لازمی حکم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ تو روزے کی بھی فرضیت کا بیان اور روزے کے بارے میں قرآن پاک میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ کب روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے، کیا طریقہ ہے، کب سے کب تک روزہ رکھنا چاہیے، پوری تفصیلی بات اس کی قرآن پاک میں آئی ہے۔ روزے میں ایک خاص بات ایسی ہے جو کسی عبادت میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ روزہ ہونے یا نہ ہونے کی سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی کو خبر نہیں ہو سکتی، اس لیے روزہ وہی رکھے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت یا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، اور اگر فی الحال اس ڈر میں کچھ کمی بھی ہوگی یا محبت میں کمی بھی ہوگی تو تجربے سے ثابت ہے کہ محبت اور عظمت کے کام کرنے سے محبت اور عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے روزہ رکھنے سے یہ کمی پوری ہو جائے گی، اور ظاہر ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت ہوگی وہ دین میں کتنا مضبوط ہوگا، تو روزہ رکھنے میں دین کی مضبوطی کی خاصیت ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہو گئی، کہ آدمی کے سب عمل اس کے لیے ہیں مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ روزے دار اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی نفسانی خواہش جو بیوی سے متعلق ہے میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس حدیث کی تفصیل ایک دوسری حدیث میں آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کا یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کھانا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے اور پینا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اپنی لذت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اپنی بیوی کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، یعنی اپنی خواہش اس سے پوری نہیں کرتا۔ ایسے ہی ایک روایت میں ہے، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجیے۔ آپ نے فرمایا روزہ رکھ لو، روزے کو لے لو، کیونکہ کوئی عمل اس کے برابر نہیں۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، اللہ کے رسول مجھ کو کسی اور عمل کا حکم دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اور سے مراد یعنی کوئی اور بڑا عمل بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا روزے کو لے لو، کیونکہ کوئی عمل اس کے برابر نہیں۔ میں نے تیسری بار پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجیے۔ فرمایا روزے کو لو، کیونکہ کوئی عمل اس کے برابر نہیں۔ روزے میں جو حق تعالیٰ کی محبت اور خوف کی خاصیت ہے، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی محبت دونوں بڑھتی ہے۔ روزے دار اگر اس کا خیال رکھے تو ضرور گناہوں سے بچے گا، کیونکہ گناہ محبت اور خوف کی کمی ہی سے ہوتے ہیں، اور جب گناہوں سے بچے گا تو دوزخ سے بچے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے اور ایک مضبوط قلعہ ہے دوزخ سے بچانے کے لیے، اور جس طرح روزہ گناہوں سے بچاتا ہے جو کہ باطنی بیماریاں ہیں، اسی طرح بہت سی ظاہری بیماریوں سے بچاتا ہے، کیونکہ زیادہ تر بیماریاں کھانے پینے کی زیادتی سے ہوتی ہیں۔ روزے سے ان میں کمی ہوگی تو ایسی بیماریاں بھی نہیں آئیں گی۔ اگلی حدیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔
یعنی جس طرح زکوٰۃ میں مال کا میل کچیل نکل جاتا ہے، اسی طرح روزے میں بدن کا میل کچیل یعنی مادہ فاسدہ جس سے بیماری پیدا ہوتی دور ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا کہ روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے، اور روزے سے جس طرح ظاہری و باطنی نقصان کا ازالہ ہوتا ہے، اسی طرح اس سے ظاہری و باطنی مسرت بھی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک تو جب افطار کرتا ہے یعنی روزہ کھولتا ہے تو اپنے افطار پر خوش ہو جاتا ہے، چنانچہ ظاہر ہے، اور جب اپنے پروردگار سے ملے گا اس وقت اپنے روزے پر خوش ہوگا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ روزہ جو ہے اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، اور اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری ہی مصلحت اور فائدہ ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ روزے کا بہت اہتمام کیا کریں۔ اس وقت ہم لوگوں سے بڑی کمی اور کوتاہی ہو گئی کہ ہمارے جو بچے اسکول جانے لگے تو ہم نے ان بچوں کو اسکول کی وجہ سے، پڑھائی کی وجہ سے روزے سے محروم کر دیا، اور اس طرح سے رفتہ رفتہ ہمارے گھروں سے روزے کا ماحول اور مزاج ختم ہوتا چلا گیا۔ تو اس نظام کو پھر سے دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور بچوں کو بچپن ہی سے اس کی ترغیب دینا چاہیے، جب سے وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں اس وقت سے ان کو ترغیب دینا چاہیے کہ روزہ رکھیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہ تو فرض روزے کا بیان تھا، اس کے علاوہ نفل روزے بھی بہت سے ہیں۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں 30 روزے، اس کے علاوہ پھر شوال میں جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں جس کو ششعید کا روزہ کہتے ہیں، اس کی بھی فضیلت ہے۔ ایسے ہی عاشورہ کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ، کہ اس کے آگے پیچھے کوئی ایک روزہ لگا لے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص یہ روزہ رکھتا ہے 10ویں محرم کا، 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی عرفے کے دن کا روزہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، اس کا بھی بڑا ثواب ہے، اس سے بھی 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص پہلی تاریخ سے یعنی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے 9ویں تاریخ تک 9 دن تک روزہ رکھے لگاتار، تو یہ بہت زیادہ ثواب کی بات ہے۔ ایسے ہی شعبان کی جو 15ویں تاریخ ہے اس میں بھی روزہ رکھنا، اور ہر مہینے کے 3 دن 13ویں، 14ویں، 15ویں کو روزہ رکھنا، اور ہر ہفتے میں اگر کسی سے ہو سکے تو پیر اور جمعرات یعنی دوشنبے اور جمعرات، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ بھی رکھتے تھے، اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے۔ تو یہ سب نفلی روزے ہیں، ان کا بھی کوئی اہتمام کرے۔ باقی پورے سال روزے نفل رکھے جا سکتے ہیں یا نظر کے روزے رکھے جا سکتے ہیں، البتہ 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان میں سے ہے عید کا دن یعنی شوال کی پہلی تاریخ، اور بقرعید میں 4 دن، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، یہ 4 دن بقرعید میں، اور 1 دن عید کا۔ ان 5 دنوں کے علاوہ باقی پورے سال میں جب چاہے جو چاہے روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا ثواب ہے نفلی روزے کا۔ بعض صحابہ تو اکثر روزہ رہ لیا کرتے تھے۔ اب رمضان المبارک سے متعلق ایک بڑی عبادت اور ہے، اور وہ رمضان کی خصوصیات میں سے ہے، وہ تراویح کی نماز ہے۔ تراویح بھی بہت بڑی عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں جو فضیلتیں بیان کی ہیں ان کا بیان ہے۔ تراویح میں ایک تو نماز ہے اور دوسرے قرآن پاک پڑھنا، دونوں الگ الگ سنت مؤکدہ ہے۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا الگ سنت مؤکدہ ہے، اور اس میں پورے رمضان میں ایک قرآن پاک پورا پڑھ لینا یا سن لینا، یہ الگ سنت مؤکدہ ہے۔ بعضی باتیں اس تراویح میں روزے جیسی ہیں، مثلا نیند جو کہ کھانے پینے کی طرح نفس کو بہت پیاری چیز ہے، تراویح سے اس نیند میں کسی قدر کمی ہوتی ہے۔ تو روزے میں کھانا پینا چھوٹا، اور تراویح سے یعنی کھانے پینے میں کمی آئی، وقت بدلا، اور تراویح سے نیند میں کمی آئی۔ ایسے ہی اس کم سونے کی پوری خبر کسی کو نہیں ہو سکتی، چنانچہ بہت دفعہ آدمی نماز میں سو جاتا ہے اور دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ جاگ رہا ہے،
یعنی تراویح کو تراویح کی طرح سمجھ کر کے عبادت کے طور پر پڑھنا بھی کسی کو کیا پتہ چلتا ہے، تو اس میں بھی ایک طرح سے ایک ایسی عبادت ہوئی جس کی خبر کسی اور کو نہیں ہوتی۔ اسی طرح روزے کی طرح اس عبادت یعنی تراویح میں قرآن پڑھنے اور سننے میں بھی زیادہ دکھلاوا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شان کی دو عبادتیں جمع فرما دی، ایک دن میں اور ایک رات میں۔ تراویح میں اس لیے کہ اب کوئی آدمی بے وضو پڑھ رہا، کیسے پڑھ رہا، کس حال سو رہا، جاگ رہا، کیا خبر کسی کو۔ بہت سے لوگ تراویح میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور قرآن پاک سننے کے بجائے ان کا دماغ اپنی دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ حالانکہ حضرت والا ہمارے شیخ و مرشد حضرت حکیم صاحب، حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمد کے الف سے اور الناس کی سین تک ایک حرف بھی تراویح میں چھوٹنے نہ پائے، یعنی پورا ہر حرف کے ساتھ سننا چاہیے قرآن پاک کو۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض فرمایا اور میں نے رمضان کی شب بیداری کو تمہارے واسطے سنت بنایا۔ جو شخص ایمان سے اور ثواب کے اعتقاد سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے، وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ نسائی شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش سے روک کے رکھا، سو اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو سونے سے روک کے رکھا، سو اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ آپ نے اپنا نام نامی لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ روزے دار کے منہ کی بو جو فاقے سے پیدا ہوتی، ایک تو گندگی سے دانت نہ مانجنے کی وجہ سے پیدا ہو، ایک ہے فاقے سے پیدا ہوتی ہے، وہ معدے کی طرف سے آتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس بدبو کا اصلی سبب چونکہ معدہ ہے، اس لیے یہ مسواک سے بھی نہیں جاتی، ہاں کچھ کم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے، اس پر عمل کرنے والے کا ثواب کوئی شخص نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ رمضان کی آخر رات ہوتی ہے، اور کوئی ایماندار بندہ ایسا نہیں جو ان راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے، مراد وہ نماز ہے جو رمضان کی وجہ سے ہے یعنی تراویح، مگر اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت سے بناتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، ان میں سے ہر دروازے کے متعلق ایک محل سونے کا ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ پھر جب رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو اس کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو رمضان گزشتہ کے ایسے ہی دن تک ہوئے ہوں، یعنی اس رمضان کی پہلی تاریخ سے پچھلے رمضان کی پہلی تاریخ تک۔ اور ہر روز صبح کی نماز سے لے کر آفتاب کے چھپنے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ جتنی نمازیں رمضان کے مہینے میں پڑھے گا، خواہ دن میں یا رات میں، ہر سجدے کے بدلے میں ایک درخت ملے گا جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکے گا۔ حضرت سلمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک بڑا اور برکت والا مہینہ آ پہنچا، یعنی رمضان، ایسا مہینہ جس میں ایک رات ہے جو ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے تک عبادت کرنے سے افضل ہے، اللہ یعنی شب قدر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس کی شب بیداری یعنی تراویح کو فرض سے کم یعنی سنت کیا ہے۔ جو شخص اس میں کسی نیک کام سے جو فرض نہ ہو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرے، وہ ایسا ہوگا جیسے اس کے سوا کسی دوسرے زمانے میں ایک فرض ادا کرے، اور جو کوئی اس میں کوئی فرض ادا کرے، جیسے ایک ظہر پڑھے
وہ ایسا ہوگا جیسے اس کے سوا کسی دوسرے زمانے میں 70 فرض ادا کرے۔ جو شخص اس دن میں جو شخص اس میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دے، یعنی کچھ افطاری دے دے، یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا اور دوزخ سے اس کے چھٹکارے کا ذریعہ ہو جائے گا، اور اس کو بھی اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اس طرح سے کہ اس کا ثواب بھی نہیں گھٹے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں ہر شخص کو تو اتنا میسر نہیں جس سے روزے دار کا روزہ کھلوا سکے۔ یہ پوچھنے والے روزہ کھلوانے کا مطلب یہ سمجھے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جو کسی کا روزہ ایک چھوارے یا پیاس بھر پانی یا دودھ کی لسی پر جو دودھ میں پانی ملا کر بنائی جاتی ہے کھلوا دے۔ تو اس سے روزے کی اور تراویح کی فضیلت اور اہمیت ثابت ہوئی۔ روزے کے مسائل بھی اور اس کے احکام، اور تراویح کے مسائل اور اس کے احکام، یہ سب الگ سے آدمی کو اس کا علم حاصل کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ بھی ایک آڈیو اسی طرح سے ریکارڈ کر کے اس میں ڈال دیں، چینل پہ ڈال دیں۔ اور رمضان کے متعلق ایک تیسری عبادت اور بھی ہے، یعنی اعتکاف، رمضان کے آخر 10 دن میں، جو ایسی سنت ہے کہ سب کے ذمے ہے، لیکن اگر بستی میں ایک بھی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ اور اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ یہ ارادہ کر کے مسجد میں پڑا رہے کہ اتنے دن تک بغیر پیشاب یا پاخانے وغیرہ کی سخت مجبوری کے یہاں سے نہیں نکلیں گے۔ اور روزہ اور تراویح کی طرح اس میں بھی نفس کی ایک پیاری چیز چھوٹتی ہے، یعنی کھلے مہار پھرنا، آزادی۔ اور اسی طرح اس میں بھی دکھلاوا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی کو کیا خبر کہ مسجد میں کس خاص نیت سے بیٹھا ہے، کسی خاص نیت سے بیٹھا ہے یا ویسے ہی آ گیا ہے۔ حضرت علی بن حسین اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں 10 روزے کا اعتکاف کرے، 2 حج اور 2 عمرے جیسا ثواب ہوگا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں فرمایا کہ وہ تمام گناہوں سے رکا رہتا ہے اور اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کوئی تمام نیکیاں کر رہا ہو۔ یعنی باہر نکلنے کی صورت میں جو نیکیاں کر سکتا تھا، نیک کام، تو اندر بیٹھ کر کے وہ کام چھوٹ جائے گا، مگر پھر بھی اس کو وہ سارے ثواب ملیں گے۔ اور ایک فضیلت اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں مسجد میں حاضر رہنا پڑتا ہے، اور مسجد میں حاضر رہنے کی فضیلت پہلے بیان ہو چکی ہے۔ البتہ عورتیں گھر ہی میں اپنی نماز پڑھنے کی جگہ اعتکاف کریں، اور یہ سب عبادتیں جس دن ختم ہوتی ہیں، یعنی عید کا دن، اس کی بھی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرا فرض ادا کیا، پھر دعا کے لیے نکلے ہیں، اپنی عزت و جلال اور کرم و شان بلند کی قسم، میں ضرور ان کی عرض قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واپس جاؤ، میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا، تو وہ بخشے بخشائے واپس آتے ہیں۔ یہ 3 عبادتیں ہو گئیں رمضان کی، ایک تو رمضان کے روزے رکھنا، دوسرے رمضان میں تراویح پڑھنا۔ تراویح کے سلسلے میں بعض لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ 8 ہے یا 20 ہے، تو ان کو اس بات کا اطمینان رکھنا چاہیے کہ 20 رکعت تراویح حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے تو ثابت ہی ہے، جن سے سارا دین ہمیں ملا ہے، ان کے اجتماع اور اتفاق سے۔ اور اس کے بعد چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں ائمہ الگ الگ شہروں کے، الگ الگ، ایک مدینہ کے ہیں، ایک مکے کے ہیں، ایک کوفہ کے ہیں، اور اس طرح سے الگ الگ شہروں کے رہنے والے حضرات، اور چاروں امام مجتہد ہیں، اور چاروں صحابہ کے دور کے قریب ہیں۔ ان سب حضرات نے اتفاق کیا ہے کہ تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ اس سے زیادہ تو ہو سکتی ہیں، اس سے کم نہیں ہو سکتی، جیسا کہ اہل مدینہ کا دستور تھا کہ وہ اہل مکہ کرتے تھے کہ طواف کی ترویح میں طواف کر لیا کرتے تھے، تو اہل مدینہ جو ہیں وہ ترویح میں 4 رکعت نفل اور پڑھ لیا کرتے تھے، اس طرح ان کی 20 سے 40 ہو جاتی تھی۔ لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کیا کہ تراویح کو گھٹا کر کے 10 کر لیا ہو، 8 کر لیا ہو، اس سے کمی کی ہو۔ تو یہ بڑی گمراہی کی بات ہے کہ کوئی شخص دین تو صحابہ سے لے، روایتیں سب صحابہ سے لے، لیکن جب صحابہ کسی عمل کو متفقہ طور پر کریں اور اس کو کہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کو نہ لیں۔ صحابہ اپنی مرضی سے تو دین میں کوئی ایک اضافہ بھی نہیں کر سکتے، ایک مستحب کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔
تو سارے صحابہ مل کر کے کیسے دین میں کوئی نئی بات نکال سکتے ہیں؟ تو اس لیے 20 رکعت تراویح میں ذرا بھی شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا کہ آپ نے 8 رکعت سے اضافہ نہیں کیا، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں، تو یہ خود بتلا رہا ہے کہ تراویح کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، یہ تہجد کی گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے کہ تراویح غیر رمضان میں تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ نے یہ بات فرمائی کہ غیر رمضان میں، تو اس کا مطلب ہے کہ تہجد کی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو تہجد میں یہ واقعی بات ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ اضافہ نہیں کیا۔ آپ نے 6 رکعت پڑھی تہجد، 4 رکعت پڑھی، 6 رکعت پڑھی، 8 رکعت پڑھی، مگر اس سے زائد آپ نے رکعتیں تہجد میں نہیں پڑھی۔ لیکن تراویح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر رمضان میں آ کر کے لوگوں کو پڑھایا، پھر صحابہ نے اس کی نقل کی، الگ الگ انفراداً صحابہ پڑھتے تھے، اس میں قرآن پاک کی آوازیں ایک دوسرے میں ملتی تھیں، اور ایک ہی مسجد میں کئی جگہوں پہ تراویح ہوتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نظام قائم فرما دیا کہ ایک امام کے پیچھے سب لوگ پڑھ لیا کریں، اور اگر کسی کو اپنی تلاوت خود کرنی ہو تراویح میں تو وہ مسجد سے الگ کہیں اپنی جماعت کر لے، مسجد کے اندر ایک ہی جماعت ہو۔ اتنا سا کام حضرت عمر نے کیا تھا، اور اسی کی نقل تمام امت میں ہو گئی۔ اس چیز کو لے کر کے لوگوں نے گمراہی پھیلا دی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عقل دیں، ہوش دیں، اور دین کے معاملے میں کمزور نہ بنائیں، دین کے معاملے میں مضبوطی عطا فرمائیں۔ تو ایسے ہی ایک عبادت اور ہے جس کا بیان ہم زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات میں کر چکے ہیں، کہ وہ ہے عید کے دن صدقہ فطر، اور صدقہ فطر نکالنا، اس کا بیان ہم پہلے کر چکے ہیں، اس لیے یہاں اس کی تفصیل نہیں کرتے، اور جو اس کے مسائل ہیں ان کا بھی بیان یہاں نہیں کرتے۔ بس مختصر سی بات اتنی ہے، ایک بات تو صدقہ فطر سے متعلق، کہ صدقہ فطر جس طرح سے نکالتے ہیں ہم لوگ گیہوں سے، کہ 1.25 کلو گیہوں دے دیتے ہیں، اگر جو سے نکالیں تو 3.5 کلو جو دیں گے۔ اب جو اگر مہنگا ہو گیا ہو گیہوں سے تو بھی 3.5 ہی کلو دیں گے۔ ایسے ہی اگر ہم لوگ کشمش سے نکالیں تو کشمش بھی 3.5 کلو، کھجور سے نکالیں تو کھجور بھی ایسے ہی۔ تو اس طرح سے ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی گیہوں کے ہی حساب کرے، بلکہ جو مالدار ہوں وہ کشمش سے اپنی زکوٰۃ نکالا، اپنے صدقہ فطر نکالا کریں، اور کھجور سے نکالا کریں، اور جو سے نکالا کریں، تاکہ غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو۔ اس زمانے میں گیہوں سستا ہو گیا، اس زمانے میں گیہوں مہنگا تھا، جب وہ نصف سا گیہوں کی بات تھی۔ تو اس لیے صدقہ فطر میں بھی اس کا اہتمام کریں کہ رمضان المبارک میں ہی اپنے پاس پڑوس کے غریبوں تک پہنچا دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عید کی وہ پوری خوشی عطا فرمائے جو امیروں کو حاصل ہوتی ہے، ان کے بچے پہنتے ہیں، کھاتے ہیں۔ ایسے ہی غریبوں کو بھی اللہ تعالیٰ امیروں کی برکت سے، امیروں کے اس صدقے سے خوشی عطا فرمائے، اور ان کی عید بھی خوشگوار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دیں، اور اپنا رمضان اچھی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔